بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے متعلق ایک بہت ہی بہترین اور حقیقی کہانی ہے۔ شیخ نے اپنی بیوی ہنا کو طلاق دے دی تو طلاق کے بعد انہوں نے بیوی سے کہا تم اپنے گھر چلی جاؤ، تو بیوی بولی میں ہرگز گھر نہیں جاؤں گی، میری لاش ہی اس گھر سے نکلے گی۔ شیخ صاحب نے بولا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ تو بیوی بولی میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے، جب تک میں عدت پوری نہ کر لوں تب تک میرا خرچہ بھی آپ ہی کے ذمے ہے۔ تو شیخ صاحب بولے یہ تو ڈھٹائی ہے، جسارت ہے، بے شرمی ہے۔ تو بیوی نے جواب دیا آپ اللہ سے زیادہ ادب سکھانے والے تو نہیں، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی نہ کر بیٹھیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حد میں ہے۔ جو شخص اللہ کی حدودوں سے آگے بڑھ جائے اس سے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم یہ نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ شیخ صاحب چراغ پاس سے اپنے کپڑے جھاڑتے اور بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ اللہ کی قسم اس عورت نے تو آج عذاب کر کے رکھ دیا ہے مجھے۔ بیوی بس مسکرا کر رہ گئی، کچھ بھی نہ بولی، صرف مسکرا کر رہ گئی اور اپنا حوصلہ مضبوط رکھا۔ جان بوجھ کر اب اس کی بیوی نے روزانہ کا معمول بنا لیا کہ کمرے میں خوشبو اسپرے کرتی، آخر میں خود بھی سجتی سنورتی، خوشبو لگاتی اور سو جاتی۔ شیخ صاحب 5 دن سے زیادہ صبر نہ کر سکے اور پھر انہوں نے زبان سے ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی بیوی سے رجوع کر لیا۔ ایک دن بیوی نے ناشتہ بنانے میں کچھ تاخیر کر دی۔ شیخ صاحب نے غصے میں کہا یہ تمہاری طرف سے میرے حق میں اچھی عورت کا سلوک نہیں ہے۔ تو بیوی نے جواب دیا اپنے مومن بھائی کے کام کو 70 مرتبہ بھلائی پر محمول کرنا چاہیے۔ نیک گمان رکھنا انسان کی بہترین صفات میں سے ایک ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے وہ ان کی محبت حاصل کرتا ہے۔ شیخ صاحب بولے میں گھر سے چلا جاؤں؟ تو بیوی نے جواب دیا حقیقی مومن کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جو لکھا ہے اس پر قناعت کرے، اگرچہ تھوڑا ہی صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہوا جو اسلام لایا، اسے اس کی ضرورت کے بعد روزی دی گئی اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر اس کی قناعت کو بھی توفیق دی گئی۔ شیخ صاحب بولے تو میں ہرگز کچھ نہیں کھاؤں گا۔ بیوی بولی افسوس، آپ نے ان باتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ شیخ صاحب نے بیوی کی بات پر دھیان بھی نہیں دیا اور غصے سے گھر سے باہر نکل گئے۔ گھر لوٹنے کے بعد انہوں نے بیوی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ آخر میں انہوں نے بیوی کو بستر پر تنہا چھوڑ دیا اور خود بستر کے نیچے سوتے رہے۔ شیخ صاحب کا یہ حال 10 دن تک رہا اور 10 راتیں گزر گئیں۔ دن میں بیوی سارے کام کھانا وغیرہ تیار کرتی معمول کے مطابق، رات میں اسی طرح سے اپنا لباس تبدیل کرتی، میک اپ کرتی، خوشبو لگاتی اور بستر پر لیٹ جاتی۔ جان بوجھ کر شوہر سے کوئی بات چیت نہ کرتی۔ گہری رات سے پہلے ہی شیخ صاحب معمول کے مطابق بستر کے نیچے لیٹ گئے، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد بستر پر آ گئے۔ بیوی ہنسنے لگی اور بولی آپ کیوں آئے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے جواب دیا میں پلٹ کر واپس آ گیا ہوں۔ تو بیوی بولی لوگ پلٹتے ہیں تو اوپر سے نیچے جاتے ہیں، نیچے سے اوپر تو نہیں جاتے۔ تو شیخ صاحب مسکرائے اور کہا بستر پر جو مقناطیسیت ہے زمین کی قوت کشش سے زیادہ پاورفل ہے۔ پھر شیخ صاحب نے مسرت آمیز لہجے میں کہا جی ہاں، اگر دنیا کی ساری عورتیں تمہاری طرح ہو جائیں تو کوئی مرد اپنی بیوی کو کبھی بھی طلاق نہیں دے گا اور گھر میں کوئی بھی مسئلے نہیں ہوں گے، تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی بدمزاجی پر صبر کرتی ہے اللہ اس کو آسیہ بنت مزاحم کے جیسا اجر دیتا ہے۔ اے ہنا، تم اللہ کی اطاعت کے کاموں میں میری بہترین مددگار ہو۔ اللہ تمہیں میری طرف سے جزائے خیر دے اور کبھی ہمیں جدا نہ کرے۔
اس طرح سنجیدگی غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ حنا کے اندر معاشرتی امور میں جذبات کی صحیح استعمال کا ہنر موجود تھا۔ اس میسج کو دوسروں تک آپ سب بھی شیئر کر کے خانگی امور میں بیداری کے لیے حصہ لیجئے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر عورت کے اندر ایک حنا ہوتی ہے۔ ہر وہ عورت جو اپنے رب سے مناجات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے مناجات پیش کرتی ہے تو وہ یہی دعا ہے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے۔ یہ دلچسپ کہانی اور آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کیا گیا ہے تاکہ بہت سارے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والے بلا وجہ کے اختلافات دور ہو سکیں، اور جو بیوی صرف اور صرف گھر کے کام کاج کو اہمیت دیتی ہے اور شوہر حضرات کی خدمت اور ان کو پس پردہ ڈالتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اس کہانی کو پیش کرنے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ جو شوہر حضرات اپنی بیویوں کو توجہ نہیں دیتے، صرف اور صرف انہیں گھر کے کام کرنے والی ایک عورت سمجھتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے حسن اور سنگھار کی تعریف کریں، اس کے کاموں کو سراہیں، اس کی تعریف کریں، اس کی خدمت کو سراہیں، کیونکہ کوئی انسان بھی کسی بھی خدمت کرنے والے کا احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ دل سے بیوی کی دلجوئی کریں، بیوی کو بیوی بعد میں اور دوست پہلے سمجھیں، تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بات صرف اور صرف سمجھنے کی اور شعور کی ہے۔ اسے شادی شدہ مردوں اور عورتوں کو ضرور شیئر کیجیے، اس سے دونوں میں محبت اور عزت ہے اور دونوں فریق کے لیے عبرت بھی موجود ہے۔ آج کا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔